أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اس کی شان نزول بتا رہے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ اے علماء یہود. اوپر لکھا ہوا نوشی نے لکھا ہے اخرجہ الواحدی فی اسباب النزول عن ابن عباس. امام واحدی نے اسباب النزول میں سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نزل فی علمائهم، کہ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی. وقد كانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه الحق، کیونکہ وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ محمد کے دین پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، کیونکہ یہی دین حق ہے. علماء یہود ان کو کہا کرتے تھے. جو یہودیوں میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کے رشتے علماء یہود سے تھے پہلے کے، تو جب تنہائی میں ملتے تو کہتے ایسا دین وہی صحیح ہے جس کو تم لوگوں نے اپنایا، اس پر قائم رہنا، چھوڑنا نہیں اس دین کو. اچھا، تو ادھر تو یہ کہتے تھے اور ادھر اپنے لوگوں کو ان کو وہ بلاتے تھے، ان کی سیدھی باتیں بتاتے تھے، خود بھی تو ایمان نہیں لائے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بالبر کے بعد بڑھایا کہ بالایمان بمحمد سے بتایا البر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. کیا تم لوگوں کو، یہاں ناس میں بھی الف لام عہد خارجی کا ہے، وہی لأقربائکم، نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو. تنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. اس کی تفسیر میں کہتے ہیں تترکونہا، ضمیر کا معنی انفسکم ہے، اور تنسونا کی تفسیر کی تترکونا سے. یہ تفسیر بطور کنایا ہے، کیونکہ نسیان کے لیے ترک لازم ہے. جب نسیان ہوگا تو جس چیز کا نسیان ہوگا آدمی اس کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ تو اس لیے ملزوم بول کے لازم مراد لیا. سمجھے؟ یہ تو کنایا ہے. اور تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم نے چھوڑ دیا ہے. فلا تامرونہا بہ، تو تم اپنی ذاتوں کو، اپنے آپ کو اس نیکی کا حکم نہیں دے رہے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو. التوراۃ، کتاب کی تفسیر ہے تورات. اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ الکتاب میں الف لام عہد خارجی کا ہے، یہاں کتاب سے اس کا خاص پر توریت مراد ہے. تم کتاب توریت پڑھتے ہو، کیا مطلب ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہو، توریت کا علم تمہارے پاس ہے. وفیہ الوعید علی مخالفۃ القول العمل، اور توریت میں گفتار کے کردار کے مخالف ہونے پر وعید آئی ہے. انسان کا قول اس کے عمل کے خلاف ہو، اس کی گفتگو اور اس کی گفتار کردار کے خلاف ہو، توریت میں اس پر وعید آئی ہے. افلا تعقلون سوء فعلکم، تو کیا تم اپنی اس بدعملی کو تم نہیں سمجھتے؟ سوء فعلکم نکال کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تعقلون یہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول بھی محذوف ہے. افلا تعقلون سوء فعلکم،
تو کیا تم اپنے اس کرتوت کو، اپنی اس بدعملی کو نہیں سمجھتے؟ فترجعوا کہ تم اس سے واپس آ جاؤ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، تو یہاں جملہ نسیان یہ استفہام انکاری کا اصل محل ہے۔ اصل میں دیکھیے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں آ جو آیا ہے تأمرون سے پہلے حمزہ استفہام، یہ استفہام انکاری ہے، بظاہر استفہام ہے اور اس سے مراد نفی و انکار ہے، اگرچہ وہ داخل تأمرون پر ہے میں اس کا خاص اثر ظاہر ہو رہا ہے تنسون پر۔ سمجھے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کیا اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ استعینوا اطلب المعونۃ، اس تفسیر سے اشارہ کیا کہ استعینوا میں باب استفعال کی خاصیت طلب ماخذ پائی جا رہی ہے۔ استعانت کا ماخذ کیا ہے؟ معونت، اور جب طلب ماخذ کی خاصیت پائی جائے گی تو استعانت کا معنی ہوگا طلب المعونہ، تو بالکل استعینوا اس کا استعینوا کا ترجمہ ہوگا طلب المعونہ، اور ترجمے میں اشارہ کر دیا خاصیت کی طرف۔ تو اپنے معاملات میں تم مدد مانگو، مدد لو، بالصبر، صبر سے مدد لو۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حبس النفس علی ما تکرہ، ایسی چیز پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا، آمادہ کرنا کہ جو چیز نفس کے لیے ناپسندیدہ ہو، نفس جس کو نہیں چاہ رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، اس پر نفس کو آمادہ کرنا، یہی ہے صبر، آمادہ کرنا اور روکنا۔ وہی معنی بتا دیا انہوں نے، بالصبر الحبس للنفس علی ما تکرہ، یعنی نفس کی ناپسندیدہ چیزوں پر نفس کو روک کر کے تم مدد دو۔ کسی نے آپ کو مار دیا، آپ کا نفس یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے، 10 تھپڑ مارو، کیوں؟ ایک تھپڑ بھی نہ ماریں آپ، یہ نفس کو ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اپنے نفس کو اس پر روک لیا کہ بھائی اس نے ایک تھپڑ مارا، ہم نہیں ماریں گے، تو یہی صبر ہوا۔ کیوں؟ والصلاۃ، اور نماز سے مدد دو۔ آپ غور کیجئے تو صبر میں صلاۃ بھی شامل ہے۔ انسانی نفس امارہ وہ عام طور سے برائیوں کی طرف بھاگتا ہے، رغبت کرتا ہے، برائیوں کی بڑی رغبت اور شوق ہے اس کو، اور نیکیوں سے، برائیوں کی طرف بھاگتا ہے اور نیکیوں سے بھاگتا ہے، بدکتا ہے، نیکیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اعمال میں جو نیکیاں ہیں ان میں سب سے اہم تو نماز ہے، تو اس طرح یہ بھی اس کا ایک فرد ہوا، مگر اس کے باوجود پھر صبر کہا تو صبر کے بعد الصلاح کو علیحدہ ذکر کیا، عطف کے طریقے۔ عطف کبھی کبھی برائے تخصیص بھی ہوتا ہے نا، خصوصیت اور عظمت شان بتانے کے لیے بھی کبھی کبھی عطف کے طور پہ لایا جاتا ہے اس چیز کو، یعنی خاص کا عطف عام پر کر دیا جاتا ہے، فرد کا عطف اس کی کلی پہ کر دیا جاتا ہے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو۔ ان نمازوں میں ساری نمازیں آ گئی، بیچ والی نماز بھی تو آ گئی، مگر بھی خصوصیت کے ساتھ والصلاۃ الوسطیٰ کہا جا رہا ہے، کہ خاص کا عطف عام پہ کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت اور خصوصیت بتانے کے لیے۔ تو ایسے ہی یہاں صبر میں الصلاۃ بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی صلاۃ کو اس پر عطف کر کے یہاں پیش کیا گیا، کس لیے؟ اس کی عظمت شان کا اظہار کرنے کے لیے۔ مفسر کہتے ہیں افردھا بالذکر تعظیما لشانھا، یہ مصنف نے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کا ذکر یہاں فرمایا
اس کی عظمت شان کے اظہار کے لیے. وفی الحدیث کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضره امر بادر الى الصلاۃ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے کہ اپنے معاملات میں صبر اور نماز سے مدد لو، سرکار کا اس پر عمل بھی تھا. حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگہانی کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کی طرف سبقت کرتے، نماز پڑھتے اور اس کو ذریعہ بناتے اس کے دفع کرنے. حضبہ نیچے لکھا اس کا معنی ہے اہمہ ونزل بہ. تو ایک تو تفسیر یہ ہو گئی سنم کہ صبر کو اس کے معنی عام پہ رکھا اور اس طور پہ کہ صلاۃ اس کا ایک فرد ہو گیا. قیلہ سے ایک دوسری تفسیر ہے، اور اس دوسری تفسیر میں کا حاصل یہ ہے کہ صبر سے مراد یہاں صوم ہے، روزہ، اسی لیے اس پر نماز کا عطف کیا گیا، صلاۃ کا عطف کیا گیا. روزہ نماز تو ایک دوسرے کے مناسب ہے. اور اس کی تشریح کی قیل الخطاب للیہود. ایک قول یہ ہے کہ یہاں خطاب یہودیوں سے ہے. لما عاقہم عن الایمان اشرہ وحب الریاست فامروا بالصبر وهو الصوم. اور آگے ہے والصلاۃ. یہ والصلاۃ جو ہے اس کا عطف ہے الصبر پر. یہودیوں سے خطاب ہے جب لالچ اور سربراہی اور قیادت کی چاہت نے انہیں ایمان سے روکا. اشرہ یہ مصدر ہے، آقا کا فاعل ہے. شرح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرص، لالچ. اور حب الریاسہ کا معنی سرداری کی چاہت، قیادت کا شوق قیادت. ہاں، جب حرص و لالچ اور سرداری اور پیشوائی کی چاہت نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روکا. آقا یوکو کا معنی روکنا. فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو انہیں حکم دیا گیا صبر کا اور نماز کا. صبر کا حکم کیوں دیا؟ صبر کا روزے کا حکم دیا گیا. صبر کا حکم دیا گیا جو روزہ ہے. یہ صبر یعنی روزے کا حکم کیوں دیا گیا؟ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ. اس لیے کہ یہ شہوت کا زور توڑتا ہے. روزہ یہ شہوت کو توڑتا ہے، اس کا زور توڑتا ہے، کیونکہ لالچ اور شہوت پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر. تو اس وجہ کہا گیا روزہ رکھو تاکہ یہ تمہارے اندر جو سربراہی کی خواہش اور لالچ ہے اس کا زور ٹوٹ جائے. والصلاۃ. اور نماز کا حکم دیا گیا. لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. اس لیے کہ یہ خشوع پیدا کرتی ہے. نماز خشوع اور عاجزی پیدا کرتی ہے اور تکبر کو دور بھگاتی ہے. ان کے اندر چونکہ بڑائی کا احساس تھا، اور احساس بڑائی کا نام تو تکبر ہے، تو تکبر کو یہ ختم کرتی ہے. اس لیے ان کو یہ. اور پہلے والی تفسیر کے لحاظ سے وہاں پر خطاب عام ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور یہ یہود بھی شامل ہیں. عام ہے پہلے والی تفسیر کے لحاظ. اور دوسری تفسیر جو قیلہ سے کی گئی ہے اس میں یہ خاص خطاب یہودیوں سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إِنَّهَا أَيْ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ. یقیناً یہ نماز ضرور بھاری ہے. کبیرۃ ثقیلۃ گراں ہے. الا علی الخاشعین مگر اہل خشوع پر. اہل خشوع کون؟ یعنی الساکنین الی الطاعات، جو طاعت سے سکون حاصل کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یظنون یعنی یوقنون. یظنون کی تفسیر انہوں نے یہاں یوقنون سے.
اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے، کبھی کبھی ظن یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور کلام عرب میں کثرت سے اس کا استعمال ہے اس معنی میں مجھے۔ اور یہاں پر تو دیکھیے محشی نے حاشیہ نمبر 14 میں لکھا ہے وفی المدارک فسر یظنون یوقنون لقراءۃ عبداللہ یعلمون۔ مدارک میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یظنونا کی تفسیر یوقنونا سے کی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ ظن یقین کے معنی میں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت یہاں یظنونا کے بجائے یعلمونا تھی، ان کی قراءت میں یظنونا کے بجائے یعلمونا ہے، اور یعلمونا یہ علم سے بنا ہے جس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک قراءت اگرچہ وہ قراءت شاذہ ہے، قراءت متواترہ میں سے نہیں ہے، لیکن ایک قراءت دوسری قراءت کی تفسیر ہوتی ہے، اس طرح سے یہ تفسیر کی۔ ہاں، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بالبعث، موت کے بعد زندہ ہو کر کے، وانہم الیہ راجعون فی الآخرہ، اور وہ اسی کی طرف آخرت میں پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو کیا؟ تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ملے گا، فیجازیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دے گا، اس کی جزا دے گا، جیسا کریں گے ویسا اس کا اجر ہوگا، بدلہ ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بالشکر انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ احسان کو یاد کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسر کہتے ہیں بالشکر علیہا بطاعتی۔ یہ بائے تصویر ہے، اس کا مدخول اذکر النعمہ میں ذکر النعمہ کی تفسیر ہے نا، بائے تصویر اس بات کو کہتے ہیں جس کا مدخول ما قبل کے مصدر کی تفسیر ہو۔ تو جو نعمتیں، جو احسانات میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں ان کو تم یاد کرو، یعنی میری طاعت و فرما برداری کر کے ان کا شکر ادا کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فوقیت و برتری دی۔ فَضَّلْتُكُمْ اے آباءکم، میں نے تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد، چونکہ باپ دادا پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر بھی احسان مانا جاتا ہے، اس لیے ان کے باپ دادا پر جو احسان اس زمانے میں ہوا تھا، سرکار کے زمانے والے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر ہم نے احسان کیا، تمہیں فضیلت و برتری دی، علی العالمین، دنیا والوں پر۔ ایک اعتراض یہ پڑا کہ سب سے زیادہ فضیلت اور برتری تو امت محمدیہ کو حاصل ہے، یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت و برتری دی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مفسر کہتے ہیں علی العالمین، عالمی زمانہم، یعنی ان کے زمانے والوں پر، تمہارے آباء و اجداد کے جو زمانے میں لوگ تھے اور دوسرے لوگ بنی اسرائیل کے علاوہ، تو ان پر تمہارے آباء و اجداد کو میں نے فضیلت دی تھی۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ العالمین میں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، عالمی زمانہم تھا اصل میں، یا اہل خارجی کا ہے، عالمین سے مراد اس کے خاص افراد۔ بات سمجھ گئے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا یوما، اتقاء کا معنی خوف ہوتا ہے، تو اتقوا سے غیر امر جو اس کا معنی کیا ہوگا؟ خافو، ارے خافون کے بارے میں کل گفتگو بہت ہوئی ہے، وہی ہے خافو۔ واتقوا، خافو، اس تفسیر کا
کی وجہ صرف لغوی معنی بتانا بس. اور اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس. یہ جملہ جو ہے یومن کی صفت ہے. اس پر ایک اعتراض پڑ رہا تھا. وہ اعتراض یہ تھا کہ جملہ جب صفت واقع ہو تو اس صورت میں اس میں ایک عائد اور ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے. یہاں لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی ضمیر یومن کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے. مفسر نے کہا فیہ لا تجزی فیہ، اشارہ کیا کہ فیہ یہاں ضمیر محذوف ہے جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. بات سمجھے؟ ضمیر جب فضلہ ہو، زائد ہو، زائد کے درجے میں ہو تو اس کا حذف جائز ہوتا ہے. اب صحیح ہو گیا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گی. یہ دن کون ہوگا؟ ہوا یوم القیامہ. وہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو. ولا یقبل منها شفاعۃ. کوئی جان کسی جان کو بدلہ نہ دے سکے گی اور فائدہ نہ پہنچا سکے گی. ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہاں، یہاں مفسر لا یقبلو کے بعد پڑھاتے ہیں بالتاء والیاء. بالتاء یعنی بالتاء فوقیہ لابن کثیر و ابی عمرو. اسے لکھا ہوا دیکھیے، تائے فوقانیہ کے ساتھ لا تقبلو پڑھیے تو یہ ابن کثیر اور ابو عمرو کی قرات ہے. ہاں، اور یا کے ساتھ پڑھیے تو کہتے ہیں الیاء تحتیہ للباقی. یقبلو پڑھیے آپ یا تحتیہ کے ساتھ جس کے نیچے دو نقطے ہیں تو اس صورت میں بقیہ ہو جاتی ہے. قرات بتا دیا یہاں بالتاء والیاء. شفاعت لا یقبل منها شفاعت، ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ اے لیس لها شفاعت فتقبل، مطلب یہ ہے کہ انہیں حق شفاعت ہی نہیں ملے گا. قبول ہونا تو بات کی بات ہے، انہیں شفاعت کا حق ہی نہیں ہوگا کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے. پہلے حق شفاعت تو ملے تو مطلب ہے کہ فما لنا من شافعی، کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عدل مانے فدا اور بدلہ، فدیہ جس کو آپ کہتے ہیں، کسی چیز کے بدلے میں کچھ دے کر کے اور اس کو چھڑانا. لا یؤخذ منها عدل، اور اس کی جانب سے کوئی فدیہ اور بدلہ نہیں لیا جائے گا. ایسا بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص قید ہو گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے کر کے زیادہ سے زیادہ رقم دے کے چھڑا لیتے ہیں. وہاں یہ سب نہیں چلے گا، فدیہ نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. مدد نہیں کی جائے گی کیا مطلب ہے؟ یعنی یمنعون من عذاب اللہ، یعنی اللہ کے عذاب سے انہیں بچایا نہیں جائے گا. یہی مدد ہوگی تو یہ ان کے لیے نہیں ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سے پہلے اذکروا ضرور ذکر کیا. اچھا، سب کچھ یہ بھول جائیں گے مگر اذکر جہاں اذ آئے گا وہاں اذکروا ضرور نکالیں. یہ ضرور یاد رہے گا. لگتا ہے بہت پسند ہے، ورنہ مختصر تفسیر ہے ایک دو جگہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے. مگر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ پسند ہوتی ہے. جیسے اب ہم ہی کچھ بولتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوں گے جو ہمیں زیادہ پسند ہوں گے اور خود بخود کلام کی چٹنی کے طور پہ نکل جاتے ہوں گے. جس کو میں خود نہ محسوس کرتا ہوں آپ لوگ محسوس کرتے ہوں، ہوتا نا، وہ ایسے ہی ان کو بھی لگتا پسند ہوگا. وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی. تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی. والخطاب به وما بما بعده الموجودين في زمن نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اور اس سے اور اس کے بعد اور بھی جو اس طرح کا آیا ہے، کم یہاں آیا ہے، تو اس سے اور اس کے ماں بعد کم سے خطاب ان یہودیوں سے ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے.
یعنی پہلے کے بنی اسرائیل کے کی جو اولادیں اب موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے خطاب ہے، اخبروا بما انعم علی آبائہم، یا انعما بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبور بھی، انہیں ان نعمتوں کو سے باخبر کیا گیا ہے کہ جو نعمتیں اور جو احسانات ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے ہیں، یہ کیوں باخبر کیا گیا ہے؟ تذکیر لہم بنعمت اللہ لیؤمنوا، تاکہ انہیں اللہ کے احسان کو یاد دلایا جائے، اللہ کے احسان کو یاد دلانے کے لیے، لیؤمنوا، تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اذ نجیناکم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت سزا دیتے تھے، یسومونکم یعنی یذیقونکم، ساما یسومو کا معنی بتا دیا، عذاب کا یذیقو، چکھانا، مزہ چکھانا، جو تمہیں سوء العذاب یعنی اشدہ، اشد العذاب، سوء کا معنی بتا دیا، سوء کا معنی اشد ہے، کہ جو تمہیں سخت ترین سزا کا مزہ چکھاتے تھے۔ اب یہ جو اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یہ یسومونکم سوء العذاب، یہ جملہ کہتے ہیں والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہ جملہ نجیناکم کی ضمیر سے حال ہے۔ کس ضمیر سے؟ کم جو ضمیر مفعول بھی ہے اسی سے حال ہے، کیونکہ حال ذوالحال کبھی مفعول بھی ہوتا ہے، کبھی فاعل ہوتا ہے، کبھی اور بھی ہوتا ہے۔ یذبحون ابناءکم بیان لما قبلہ، کہتے ہیں یہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ جملے جو بعد میں آ رہے ہیں، یہ یسومونکم سوء العذاب، یہ جملہ جو جملے مجملہ ہے، حال بنا ہے، اسی کا بیان ہے، اسی کی توضیح ہے۔ وہ جو ان کو سخت عذاب دیتے تھے، سخت سزا دیتے، وہ سخت سزا کیا تھی؟ کہتے ہیں یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے پیدا ہونے والے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے۔ ابناءکم یعنی ابناءکم المولودین، وہ تمہارے بیٹے جو ابھی فوراً پیدا ہوئے نومولود ہیں، ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یعنی یستبقون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، باقی رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے، باقی رکھتے تھے۔ اس کے مختلف اسباب تھے، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی چونکہ ضرر نہیں تھا، اس وجہ سے، اور مردوں سے ضرر تھا، اس وجہ سے وہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی جو آگے آ رہا ہے، آگے روایت آ رہی ہے، لقول بعض الکہنہ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لظہار ملک، اس لیے کہ کچھ کاہنوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت اور بادشاہی کے جانے کا سبب بنے گا۔ ہاں، چونکہ کاہنوں نے کہہ دیا تھا، کاہنوں کی بات اس وقت وحی کا درجہ رکھتی تھی ان لوگوں کے لیے، اس لیے اس نے کیا حکم جاری کر دیا تھا فرعون نے کہ اب بنو اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بلائے عظیم ہے۔ اس میں فی ذالکم، ذالکہ کے ذالکم کے مشار الیہ میں دو احتمال ہیں، العذابی او الانجائی، دونوں کا ذکر ما قبل میں ہے۔ ایک تو اس عذاب میں یعنی سزا میں تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم بلا ہے۔ سزا میں جو بلا ہوتی ہے وہ کیا آزمائش ہوتی ہے، مشقت و پریشانی ہوتی ہے، کیوں؟ اور اگر ذالکم کا مشار الیہ انجا ہو، جو نجینا سے سمجھا جا رہا ہے، نجات دینا، تو اس صورت میں بلاؤن کا معنی انعامن ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں البلاء قد یکون محنۃ وقد یکون منحۃ، محنہ منحہ فرق سمجھیے، محنۃ ہے شدۃ ومصیبۃ وکربا، ومنحۃ ہے عطیۃ۔ یہ بلا کا لفظ عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے تو یہ بلا کبھی
پریشانی کے معنی میں آتی ہے، آزمائش. اور بلا کا لفظ کبھی کبھی بولا جاتا ہے تو یہ عطیہ کا معنی دیتا ہے. تو اب یہاں ذالکم کا جو مشار الیہ ہے، یہ مشار الیہ اگر عذاب ہو تو بلا ابتلا کے معنی میں ہے، آزمائش کے معنی میں. اور ذالکم سے اشارہ اگر انجا کی طرف ہو، نجات دینے کی طرف، تو اس صورت میں بلا کا معنی انعام ہوگا. ہاں، لف و نشر مرتب ہے عبارت میں. لف و نشر تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلام میں دو چیزیں یا چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے متعلقات ذکر کیے جاتے ہیں. تو کلام میں پہلے جو چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں لفظ، ہاں، اور بعد میں جو ان کے متعلقات ذکر کی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں نشر. یہ نشر کبھی لفظ کی ترتیب پہ ہوتا ہے، ہاں، اور کبھی اس ترتیب کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کی دو قسمیں ہو گئی، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب. یہاں لف و نشر مرتب ہے کہ اس عذاب میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے، یا اس نجات بخشی میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے.